حیدر کا سرور فاطمہ کا پور حیدر کا سرور وارث توحید ہے مولا حسن وارث توحید یک دل و جان جس نے امت کو کیا یک دل و جان جس نے امت کو کیا صلح کی تصویر ہے مولا سارے بولیے صلح کی تصویر اسیوں اے پنڈالے بندے اس وقت سو جانے ساڑی ادھی رات ہوندی ہے تو تسی ہو رہی ہے سوئے سوئے ایک لازان چھوڑ دی تو سونا پاڑا دے جاگن دا بڑا تسی کو سکتے ذرا خوش ہو کے پڑھو قابل تقلید ہے اور جس کے چہرے سے آیا حسن مبین جس کے چہرے سے آیا حسن نبی بولو جس کے چہرے سے آیا حسن نبی بلکہ حسن کی تمہید ہے مولا حسن حسن کی تمہید ہے عشق کی امید ہے اور ہر طرف جس کی صفا کا فیض ہے ہر طرف جس کی صفا کا فیض ہے چشمہ تفرید ہے مولا حسن چشمہ تفرید آخری شعر عالم دے کلام دا ایک کمال ہوتا سو کس قدر عظیم کلام ہے آخری شعر میں کہتے ہیں آل زہرا کا غلام زار ہوں آل زہرا کا غلام زار ہوں سبڑی آل زہرا کا غلام زار ہوں آل زہرا کا زار ہوں میرے دل کی عید ہے مولا بولیے میرے دل کی عید ہے میرے دل کی عید ہے مولا حسن کا ملے تقریب ہے لا حسن عشق کی امید ہے مولا حسن بلد الإنسان أهل السنة أهل السنة عظيم علماء الكلام مشاهدين الله تعالى في السنة مشتغلين عقيدة مسجد روسيا الشرق والغرب بأن هذا الوكيل رأس الرسول من بدء آل الدول خلیفہ پنجم سید الاسقیاء شیخ خالد بابو سبحان نبی راکب دوش مصطفیٰ سید عظیم ویسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر بابرکات کی حاضر ہے اللہ تعالیٰ سب کو آج کی سنافر کی دنیا آخرت میں عظیم جزا و برکات سبحان اللہ فرمائے جن دوستوں نے انتظامیہ نے اہل محلہ نے محفل کا انتظام کیا اور تعاون کیا اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکات عطا فرمائے حضرات گرامی قدر آپ کی یہ محبت ہے اور بہت بڑی قربانی ہے اس مسلم صدور کے اندر آپ لوگ اپنا آرام مصروفیت چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے آپ لوگ کافی دیر سے ذکر
محسن مصطفیٰ کے انتظار میں بیٹھے۔ یقیناً مدینے والی سرکار آپ کی سماعت سے خوش ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے حضور اپنے غلاموں کی حال سے خبر ہوتے ہیں اور حسن مصطفیٰ رسول اللہ کے محبوب ہیں، محبوب نواسی ہیں، بڑے پیارے نواسی ہیں۔ تو یقیناً حضور ہم بھی خوش ہیں آمنہ کے لال جو میرے غلام میرے نواز سے میرے پیارے نواز سے حسن مصطفیٰ کے ذکر کے لیے کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ میں نے جس طرح عرض کی کہ ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں اور حدیث کا مطلب قرآن سے سمجھتے ہیں۔ ہم قرآن والے بھی ہیں، حدیث والے بھی ہیں، آل والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں۔ ہم تمام قرآن آیات کو مد نظر رکھ کے مطلب نکالتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے اس کا جو خلاصہ پھر بار اس کو لیتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی اپنی خواہش اس کے پیچھے بالکل نہیں چلتے، اور یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے، یہی ہماری نجات کی دلیل ہے، اور یہی وجہ ہم حضور کے تمام اہل بیت، یعنی جب اہل بیت کا لفظ آتا ہے تو ہم اس میں تفریق نہیں کرتے۔ ہم چھوٹے دلوں والے نہیں، چڑیا کی طرح، کیڑی کی طرح، چونٹی کی طرح چھوٹے چھوٹے دل ہیں اور بس اپنی مرضی سے چند ہستیوں کا اہل بیت بنا لیا اور دل میں رکھ لیا کہ بس کوئی اور تو نہیں آ سکتا۔ یہاں علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، باقی امام ہیں، لیکن یہاں ابو بکر نہیں آ سکتا، یا عمر نہیں آ سکتا، یا عثمان نہیں آ سکتا۔ ایک دن میں علی، ابو بکر اور عثمان کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ علی اور معاویہ بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، ان کی محبت ایک دل میں نہیں آ سکتی۔ ایک دل میں تمام اہل بیت، تمام صحابہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ نہیں، اللہ نے ہمیں پہاڑ پر کے دل عطا فرمائے۔ ان کے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشق ہونے عشق تمام ہے، عاشق ہونے عشق تمام ہے، دل رکھے گان پہاڑا ہوگا۔ ہمارے دل سنوں کے پہاڑ لگے، اللہ کے فضل و کرم سے اسی دل میں اللہ کے سوالات و نبیوں کی محبت قدر عدد موجود ہے۔ اسی دل میں حضور کے سوالات و نبی صحابہ کی عزت محبت قدر موجود ہے۔ اسی دل کے اندر 4 بھی ہیں، اسی دل کے اندر 12 بھی ہیں، اس دل کے اندر 5 بھی ہیں، اسی دل کے اندر 10 بھی ہیں، اسی دل کے اندر 313 بھی ہیں، اس دل کے اندر سوالات و نبی تمام سے آتا ہے۔ اس لیے ہم حضور کے سچے غلام ہیں۔ ہم اپنی مرضی کی محبت نہیں کرتے، ہم نے محبتوں کا مرکز محور ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ ہمیں خود حضور نے محبت کرنا سکھایا ہے۔ حضور نے فرمایا محبت نیچے سے شروع نہیں ہوتی، محبت اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والوں کی یہ نشانی ہے، ایمان والے سب سے پہلے سب سے شدید پکی اور پیڑی محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا سب سے زیادہ تو تمہاری محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب آمنہ کے لال پیدر حسن جبال نبی رسال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تشریح فرمائی، محبتوں کی ترتیب بیان فرمائی۔ فرمایا احب اللہ، حضور نے جب محبتوں کا تذکرہ فرمایا پہلے اللہ کی محبت کا ذکر فرمایا۔ مومن وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے خالق مالک سے محبت کرے اور سب سے محبت سب سے زیادہ محبت کرے، رب کے بعد اس سے محبت کرے جس سے رب نے محبت کا حکم ارشاد فرمایا۔ جس ذات کو رب سے جتنا بھی تعلق ہے رب کے بعد اس سے محبت کرے۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی محبت کا ذکر فرمایا۔ فرمایا احب اللہ، میرے غلاموں سب سے پہلے اللہ سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ کیوں نے فرمایا لما یرزقکم، اس لیے اللہ تمہیں نعمتیں اور رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ساری کائنات کا خالق وہ اللہ ہے، ساری کائنات کو پالنے والا وہ اللہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے محبتوں کے لائق قابل وہی ذات ہے، اسی سے محبت ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ پھر بھی سے فرمایا احبونی بحب اللہ، فرمایا اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ پھر یہاں بھی توجہ رکھے، حضور نے خود فرمایا اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت
محبت کرو، اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. یہی وجہ جس نے اپنی وجہ سے محبت کی. عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے جب اپنی وجہ سے محبت کی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا بنا دیا. گمراہ ہو گئے. جب اللہ کی وجہ سے ہوگی پھر شرک نہیں آئے گا، پھر جناب عقیدگی نہیں آئے گی، کفر نہیں آئے گا. اس لیے حضور نے فرمایا میری وجہ سے نہیں، میری وجہ سے نہیں، یہاں سے نہیں فرمایا، اوپر سے محبت آئے. اللہ سے محبت ہو، اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت ہو. یا رسول اللہ نے فرمایا احب اہل بیتی بحبی، فرمایا کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرنی ہے. کچھ لوگوں نے اہل سنت کے عقیدے خراب کر دیے. انہوں نے اہل سنت کے اسٹیجوں پہ آ کے افراط و تفریط کا انداز بنا کے انہوں نے کہا جناب بس حدیثوں کے اندر اہل بیت کی محبت آئی، وہ حدیثوں کو بیان کر دی، صحابہ کی محبت پر انہوں نے بات نہیں کی. حضرات گرامی قدر، جب کہ حضور نے اس میں فرق نہیں کیا. سرکار نے جہاں اہل بیت کی محبت کا بیان کیا، اس محبت کو اپنی محبت قرار دیا. اس طرح سرکار نے سپیشل اپنے صحابہ کی محبت کو بیان فرما کے اس طرح فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم. فرمایا اے میرے غلام کو یاد رکھو، میرے صحابہ سے کوئی بغض نہ رکھے، کوئی عداوت نہ کرے، کوئی تنقید نہ کرے. یاد رکھو میرے صحابہ سے محبت کرنا یہ میں محمد رسول اللہ کی محبت کی نشانی ہے. یہ کسی مولوی کا فرمان ہے، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے فرمایا میری وجہ سے میں اہل بیت سے. اس لیے تو ہم کر گئے. اللہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور سبری اہل سنت. اگر صاحب کو لنگر دیا، یہ لنگر موجود ہے، لنگر موجود ہے، جنہا کھائیے اور مثلا ذکر واسطے آئے ہو، لیکن صاف کرنا یار کسی مولوی دی کسی آمدنی تاریخ نہیں ہو رہی نا، رب سوری صحابہ یا حکاری تاریخ ہو رہی. سارے مل کے پڑھو، اپنے نصیبہ ناز کرو کہ اہل سنت کا ہے میرا پار، اہل سنت کا ہے میرا پار، اصحاب حضور کیا ہے نجم ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت. اہل سنت خدا کی قسم، قرآن کا نام تمہارے پاس، اہل بیت کا نام تمہارے پاس، اصحاب رسول تمہارے پاس، اللہ کے سارے نبی تمہارے پاس. تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. پھر تم کسی کی نقل کرو تو کیوں کرو، کسی کے پیچھے چلو تو کیوں چلو. اس لیے حضرات گرامی قدر، ہم اہل سنت نہ چھپانے والے ہیں نہ بنانے والے ہیں. ہم جو کچھ قرآن و سنت نے بیان کیا ہم بالکل صاف صاف سنانے والے، بتانے والے. آپ سنے صحابہ کے فضائل چھپائے. ایک فضیلت اہل بیت کے فرق کیے وہی صحابی کے وہ چھپائے. سنن فرما علی منی وانا من علی سے ولی مجھ سے. یہ بیان کی کہ یہ بات رسول اللہ نے اپنے چچا عباس کے بارے میں فرمائی تھی. وہ ہمارے مولوی نے بھی چھپا دی. دوسروں کی کیا بات، اب ہمارے بھی چھپا دی. اس نے کبھی بیان نہیں کی بھئی جو انسان امام حسن حسین پاس ہے، حسین میں دیوانہ تو حسین، علی میں دیوانہ میں، اسی طرح فرما عباس میں دیوانہ میں. سارے بولی لیکن آپ نہیں سنیں گے، یہ منہ میں نہیں آئے گی. اب یہ انداز بنایا گیا جناب اہل بیت کی شان ایک حدیث کے اندر آئی کوئی شان دوسرے صحابی کے، لیکن وہ بیان نہیں کریں. یہی کام جناب انہوں نے خاجوں نے کیا، ناسبی نے کیا. جناب انہوں نے اہل بیت کی شان تصریح نہ کی بلکہ کہ حضرت مولانا علی حسن حسین کو اہل بیت ہونے سے انکار کر دیا. ابھی ایک ویڈیو میرے اس طرح لنک موجود ہے جس کے اندر خبیث مولوی حضرت مولانا علی شریف اللہ کی خلاف راشدہ کا انکار کر رہا. وہ کہتا ہے علی خلاف خلیفہ راشد نے بس خلاف راشدہ عثمان کا ختم ہو گئی، اس لیے خلیفہ راشد بہت ہے. ماں اس طرح کا اس نے آگے دلائل دینا شروع کر دیے. بتانا یہ مقصود ہے حضرات گرامی صرف ایک بات کو
اللہ کوئی نہیں جو صحابہ کا دشمن ہے، بلکہ اس کے مقابلے اس کا دوسرا بھائی ناصری اور خارجی ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے۔ اور جس طرح ناصریوں کو صحابہ کے بارے میں تاریخ سے غلط باتیں مل گئی، اسی طرح خارجیوں کو بھی اہل بیت کے خلاف تاریخ سے غلط باتیں بولو سارے بڑی خاص بات ہے۔ اور رسول مسیح یہ سمجھے شاید کہ صحابہ کے خلاف تاریخ ہے، آپ کے بابی کے خلاف تاریخ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے اہل بیت کے خلاف تاریخ ہے، اہل بیت کے خلاف تاریخ ہے۔ امام حسن کی بات کا ذکر ہے، مثال امام حسن کی دیتا ہوں۔ اب امام حسن کے بارے میں یہ تاریخی کتابوں کے طریقے ہے کہ آپ نے 100 روح سے انکار کیا، 250 سے انکار کیا، 300 سے انکار کیا، لیکن محققین اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یہ تو خاص ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ امام حسن مصطفیٰ جناب اس قدر بلکہ آپ بہت زیادہ طلاق دینے والے مشہور ہو گئے، طلاق دینے والے۔ اب آگے دیکھیں کیا معاملہ نہیں، طریقہ یہ ہے کہ مولانا علی شیر خدا کو امام حسن اتنی طلاق دیتے تھے کہ امام مولانا علی کو منبر پر کہنا پڑا، لوگوں حسن کو طلاق دیتا ہے، اس کو اپنی بیٹوں کو رشتہ نہ دیا کر۔ اب بتائیے اس کے امام حسن کی گستاخی آئی، کچھ سمجھ نہیں ہو گئی؟ اور بھائی امام حسن کی توہین ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھے نہیں ہے، مطلب تو یہ بنتا ہے کہ بھائی جب امام حسن نکاح کرتے ہوں گے تو مولا علی روکتے ہوں گے اور نہ کرو بیٹا نہ کرو، کیوں اس طرح کرتے ہو، اگر کرتے ہو تو رکھو، تو حضرت امام حسن میں نہیں مانتے ہوں گے مجبوراً مولا علی کو جان کرنا پڑے گا، تو یہی مطلب بن جائے نا۔ اب بتاؤ کہ تاریخ میں امام حسن کے خلاف بھی بات تحریک میں موجود آئی، بھائی اہل بیت کی بھی توہین موجود ہے نا۔ آپ جن کتابوں سے یہ سمجھ کے خلاف باتیں کرتے ہیں انہیں اہل بیت کے بھی باتیں موجود ہیں، لیکن آج سنو خوشنسی میں کہتے ہیں ہم اہل بیت کو صحابہ کرام کو تاریخ کی بنیاد پر نہیں، قرآن سنت اور رسول کے ارشادات کی بنیاد پر۔ صحابہ کی تاریخ اہل بیت کی تاریخ قرآن ہے، جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ سب سے بڑے متقی ہیں، کفر سے فسق سے ہر برے کام سے وہ گزار ہیں، رسول نے پاک کر دیا ہے، وہ عادل ہیں، وہ بہترین امت ہیں، وہ امتوں پر گواہ بنائے جائیں گے۔ جب قرآن یہ فرما دے ان کی اتنی عظیم شان بیان کر دے، رب کہہ دے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے، میں نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ جب قرآن اس طرح کے اعلان کرے تو پھر قرآن کے مقابلے میں ہم جھوٹی بے بنیاد تحریک کو لے کے آل رسول پر یا صحابہ رسول پر زبان چلا سکتے ہیں؟ اس لیے ذات گرامی ہم کہتے ہیں تیری نسلیں تیری نسلیں بچہ تو ہے نور تیرا، تو ہے تیرا سب باقی سمجھانا چاہتا ہوں صرف محبت اہل بیت کافی نہیں، صرف محبت صحابہ کافی نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق محبت ہونا ضروری۔ امام جلال الدین کے سامنے کچھ بندے علاج سے انہوں نے ایسے ایسی باتیں کی، ایسے فضائل بیان کی، اتنا غلوب کیا، امام جلال الدین کو کہنا پڑا وہ اللہ کے بندو ہمارے ساتھ اسلام والی محبت کرو، شیطان والی نہیں، اپنی مرضی والی نہیں، نفسانی نہیں، بلکہ قرآنی محبت کرو، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہماری شان کو بیان کرو جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ بلکہ اتنے جھوٹ گئے گئے امام جعفر صادق کو کہنا پڑا لوگوں لا تقبلوا علینا حدیثا ما وافق قرآن و سنت، اے لوگوں آج لوگ ہماری پر منسوخ کر کے باتیں گھڑ گھڑ کر ہمارے پاس جا رہے بیان کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق نے یہ کہا، امام باقر نے یہ کہا، امام موسیٰ کاظم نے یہ کہا، امام مولا علی نے یہ کہا، امام حسن حسین نے یہ کہا، خبردار کسی کے منہ سے ہماری طرف منسوخ کردہ بات سن کے تم نے بلیک میل نہیں ہونا، تم نے گھبرانا نہیں، تم نے آنکھیں بند نہیں کرنی، بلکہ ہماری شان یہ ہے ہم جو بھی کریں گے جو کہیں گے وہ قرآن سنت کے مطابق ہی ہوگا، قرآن سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے صرف یہی کتاب کے اندر آ گیا، بس یہ کتاب کے اندر آ گیا ہے اور راوی کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق سے سن لیا، امام باقر سے سن لیا، اب آگے جو بھی ہو تم مانو مانا، بلکہ وہی بات ماننا، پہلے قرآن سنت پہ پیش کرنا، اگر قرآن
قبول کرے تو لے لینا، ورنہ وہ ہماری بات ہو سکتی ہے، بولو وہ ہماری بات ہو سکتی ہے۔ ذات گرامی سنیا دی شان تے شاید دی زبان کہندا ہے جے پاک حسنین مننا ہے، کوڑیاں کھڑیاں چھڑ دے۔ رب نے قرآن کے اندر رسولہ نے اپنے شہادت میں اتنے فضائل بیان کیتے، آج کہنا میں ہوں جناب عبداللہ بن عمر امام حسین کھیرے سن، جناب عبداللہ بن عمر کو امام حسین نے نوکر کا بیٹا کہہ دیا، وہ جناب ناراض ہو کے چلے گئے امیر المومنین کے پاس، ابا جی مجھے حسین نوکر کا بیٹا کہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا باقی کہا ہے؟ ناراض ہونے کی بات نہیں، جلدی سے اخبار آؤ، جب میں دنیا سے جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا۔ یہ بات اتنی جھوٹی بے بنیاد، اس کو بیان کر کے اصلیت شیخین پر سر میں لگا لگا کے ہمارے خطیب ہمارے شاعر نے یہاں تک نہیں شاعری کرنا شروع کر دی اور کہا لوگ کرتے سردار برابر نہیں ہوتے۔ ایک بیمان کہہ رہا تھا، ایک اور مولوی کی تقریر لگا کے اس نے کہا میں عمر کو حسین کا امام مانتا ہوں، اور سنو کوئی شاگرد عمر حسن حسین امام، حسن حسین کا ہر بات نہیں سکتا، ایک ہوتا یاد آتی ہے، ایک میر اللہ تعالیٰ لے گیا، اللہ تعالیٰ لے گیا کہ بیدہ نگلہ لے گیا، خدا بیان سنو کہ آگے 20 سال امام حسن نے حاضر نماز پڑھی ہے، 20 سال کا امام کو مسجد نبی میں داخل ہونے دیا گیا۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا بندہ ہو گیا، کم از کم یار خدا جھوٹی لوگ ہوتے کہ خدا کچھ نہ کچھ یار عقل کو قبول ہو۔ 20 سال کا امام حسن کو مسجد نبی میں داخل ہونے دیا گیا۔ میں نے کہا آج تمہارے اندر اتنی غیرت ہے، اتنی جرأت ہے، اتنی پاور ہے کہ اہل بیت کے خلاف کی بندہ چھوٹا سا ایک نفس مجھے برداشت نہیں کرتے۔ تو امام حسن حسین کے دور میں اتنے لوگ بحث ہو گئے تھے، اتنے ڈرپوک ہو گئے تھے، اتنے دین سے غیر سے معلوم ہو گئے تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ شان سب سے پہلے حضور کے دور کے جو لوگ ہیں صحابہ تابعین ہیں ان کی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت سے اتنا بڑا ظلم ہوتا ہو اور سارے مسلمان خاموش اور صحیح کرتے تھے؟ آج بھی محلے کے اندر کوئی شریف آدمی ہو اس کو بندہ مسجد میں داخل ہونے دے، ایک بندہ نہیں پورا محلہ کھڑا ہو جائے گا، بولو پورا محلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اتنا بڑا جھوٹ نکلا حضرت معاویہ بھیٹ کرنے کے لیے، اتنا بڑا جھوٹ 20 سال کا امام حسن کو جناب مسجد میں داخل ہو گیا۔ تو دیکھیے آپ اندازہ لگائیں، لوگوں نے خلاف یہاں تک کہ بندے نے کہا میں عمر کو امام حسین کا امام مانتا ہوں، اس لیے کہ پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حسن حسین کا نمازیں پڑھتے تھے مسجد نبی کے، مصلی پہ کون تھے؟ ابو بکر۔ فضائل حسین سننے والوں، حسن حسین کا رسول اللہ کی گود میں کہنا یہ فضائل حسنین ہے، اندر میں کہنا یہ فضائل حسنین ہے، لیکن رسول اللہ کے بعد جب مصلی پہ ابو بکر عمر سنا رہا ہوں پیچھے کھڑے ہو کے میرے باپ علی حسن حسین کا نماز پڑھنا یہ عقائد حسن حسین ہے، یہ عقیدہ حسن حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ وہ بچپن بیان کرتے ہیں، 6-7 سال عمر تک بیان کرتے ہیں، جب سنت دنیا سے گئی امام حسن کی کتنی عمر بیان کی؟ تقریباً 7 سال، امام حسین کی تقریباً 6 سال۔ اب یہاں تک وہ بیان کریں گے اور یہاں سے چھلانگ لگا کے ایک دم کربلا پہ پہنچ گئے۔ بھئی درمیان میں جو عمر ہے جو 40 سال ہے 45 سال ہے وہ تیرے پہ بیان کرنے ہیں، وہ کسی یہودی نے بیان کرنے ہیں، وہ کسی عیسائی نے بیان کرنے ہیں، وہ کس نے بیان کرنے ہیں؟ یہی وہ وجہ ہے جب ہمارے اسٹیجوں پہ نقل لگی نا، کربلا کو بیان ہوئی شہادت عثمان بیان نہ ہوئی، کربلا کو بیان ہوئی صلح امام حسن بیان نہ ہوئی، کربلا کو بیان ہوئی لیکن حقیقت اس گروہ کی بیان نہ ہوئی۔ جو قاتل عثمان ہے وہ قاتل علی ہے، وہی قاتل حضرت امام حسین ہے۔ جب یہ حقیقت ہمارے سینوں سے نہ کھولی گئی تو لوگوں نے کہا کربلا کے ذمہ دار سقیفہ والے ہیں، تو ساڑھی کو بھی بتا رہے سقیفہ کی ہوئی اور جرم کا مطلب مردود ہے وہ بلد الحرام، وہ کہہ رہا تھا سقیفہ کے خلاف اس نے بات کی، سقیفہ کے خلاف آپ کہتا ہے ابو بکر صدیق بھی سمجھ گئے تھے کہ سقیفہ میں جو ہوا غلط ہوا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق نے بھی جب رو پڑے نا
کہ بھئی ہمیں ہمارا مشورہ نہیں دیا، ہمیں اس وقت نہیں بلایا گیا، تو ابوبکر صدیق رو پڑے، کہتا ہے رونے کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر صدیق سمجھ گئے تھے غلط ہوا ہے۔ میں نے بات کا حل کیا اور اس کے بعد میں نے اپنے جب ہم نے نیٹ کو سرچ کیا تو بھئی ثقیفہ کے نام سے کیا کچھ ہے، اندازہ لگایا ہم اہل سنت کی بے حسی کا اور بے ذوقی کا کام صرف شعر و شاعری اور قوالوں کے پیچھے، نعتوں کے پیچھے اور جو یہ قصہ خانی ذکروں کے پیچھے لگ کے ہم کتنے حقیقت سے اور اپنے بنیادی عقائد حقائق سے دور ہو گئے۔ جب میں نے نیٹ پہ سرچ کیا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے حوالے سے کیا کچھ ہے تو ظالموں کا بہت کچھ مجھے نظر آیا، گستاخوں کا بہت کچھ نظر آیا، کس طرح انہوں نے شعروں کی صورت میں کے اندر ثقیفہ بنی ساعدہ کی توہین کی ہوئی ہے اور کہا ہے کہ کربلا کی بنیاد ثقیفہ نے رکھی تھی، یعنی کربلا کے ذمہ دار مہاجرین و انصار ہے۔ یہ کا تو دیکھا شعر و شاعری میں نظر آیا اور جو ندیوں اور حدیثوں کے مولویوں کے تو بیان نظر آئے ثقیفہ کے دفاع کے اندر، لیکن ہم اہل سنت کے ایک عالم دین کا بھی بیان ثقیفہ بنی ساعدہ کے نام سے نہیں، ایک بیان میں نہیں۔ پھر اس فقیر نے کوشش کی، میں نے لگا سے اس وقت آپ سرچ کریں گے لکھیں گے ثقیفہ بنی ساعدہ تو اہل سنت میں سے اگر بیان آپ کے سامنے وہ چیز آئے گی کہ اس فقیر کیا ہے۔ اور میں نے باقاعدہ پھر شاعری کروائی، میں نے اس میں باقاعدہ پھر شاعری بھی کروائی اچھے اچھے شعراء سے۔ میں نے کہا ان ظالموں نے شاعری کی صورت کے اندر صحابہ کی توہین کی ہے، اب ہم نے شاعری کی صورت کے اندر صحابہ کے خود کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کربلا کی بنیاد ثقیفہ میں رکھی گئی، ہم ثقیفہ نہیں ہیں، ہم غدیری ہیں، ہم غدیری ہیں، ہم تو مولا خالی و مولا میں کا سمجھنے کو نہیں روڑا جن روڑا یہ سمجھ روڑا، لیکن جو ہمارا غلط کر کے صحابہ کے زبان چلائے ان کے اندر ضرور روڑا۔ میں نے کہا ہم غدیری بھی ہیں، ہم ثقیفائی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں۔ اب شاعری دیکھیں، شاعر نے لکھا، اس نے کہا ثقیفی ہوں ثقیفی رہوں گا آخری دم تک، سب بولیے ثقیفی ہوں ثقیفی رہوں گا آخری دم تک۔ ثقیفہ کیا ہے سنی بھولے والوں، ثقیفہ وہ مقام ہے جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، مثال فرمایا جس مقام پر، جس چھپر کے نیچے، جس حویلی میں، جس مشورہ خانہ میں مہاجرین انصار نے جمع ہو کے ابوبکر صدیق کی بیعت کر کے امت کا ایمان بنا دیا، اس مبارک جگہ کو ثقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں۔ اور میرے باپ نے اختلاف نہیں کیا، پتہ چلا علی بھی ثقیفائی ہے، حسن بھی ثقیفائی ہے، حسین بھی ثقیفائی ہے، امام مہدی تک سارے امام ثقیفائی ہے، امام حسن کی ساری اولاد ثقیفائی ہے، پوری امت ثقیفائی ہے، سرکار عالم ثقیفائی ہے۔ اس لیے سب بڑے ثقیفی ہوں ثقیفی رہوں گا آخری دم تک، قدیری ہوں قدیری ہوں قدیری رہوں گا۔ روافض سے خوارج سے نواسب سے عداوت ہے، روافض سے خوارج سے نواسب سے عداوت ہے، حسینی ہوں حسینی ہوں حسینی رہوں گا۔ تسی پائے جی حیرانوں کے نام لوگوں کا ہاتھ لے کر تسی یا کو حسینی ہوں حسینی رہوں گا۔ بھائی مطلب یہ ہے ہم نے کہا جناب یہ غلط بات بنا کے امام حضرت عبداللہ بن عمر کو امام حسین نے کہا، میں نے کہا جھوٹ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وجہ یہ ہے یہ بات بے بنیاد ہے، سنت کی کسی کتاب کے اندر نہیں۔ آج کے بعد کوئی مولوی بیان کرے جس نے بیان کیا ہے فون نمبر لے کے مولوی صاحب کو کال کر کے حضرت صاحب آپ نے سر لگا کے بیلوں کے لیے سر لگا کے شیر باندھ کے کسی گرا بڑھ لا کے تو حضرت عمر نے غلام بنا دے سو امام انہوں نے ٹھیکہ بھی نہیں دیتا کہ جن دل کرے غلام بناؤ، جن دل کرے امام۔ اصل حسین سے پوچھنا، مولا علی سے پوچھنا،
बात है इमाम हुदा। मौला ने दफा दुआ की, आपने कहा या अल्लाह मसलहना कमा असलह बिही खुलफा राशिदीन, या हमारी इस्लाम में जिस तरह खुलफा राशिदीन की सलाह की। एक जनाब कुरैशी राजा, एक कुरैशी आदमी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, अभी मैंने सुना कह रहे थे या अल्लाह हमें वो दौर दे जैसा खुलफा राशिदीन को दौर दिया था। आप बताइए वो खुलफा राशिदीन कौन है? मौला ने फरमाया सुन, अगर पूछता है तो सुन। मौला ने शेखुल्लाह कह सकते थे वो अबू बकर उमर है, लेकिन महबूबों की बात थी, महबूब की बात है, दिल करता बात लंबी 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 हो। मुख्तसर बात में ये नहीं कहा बात अबू बकर उमर है, फरमा हबीबा या फरमाया वो एक नहीं वो दो है, हबीबा या अम्मा का अबू बकर व उमर इमाम अल हुदा व शेख अल इस्लाम व रजुल कुरैश व मुक्तदा बिहिमा बाद रसूलिल्लाह। लेकिन ये जो मकाम है दर्जे है, ये कुरान बयान करेगा। कुरान ने कह दिया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल, सुभान अल्लाह, उलाइका अज़म दरजा। इसे कुरान ये कहे कौन बंदा जिसकी शान देता है, तो हमारे से दूसरे सारा कुछ झूठ बयान किया जाता है। अहले बैत की तो हुई, सहाबा की तो हुई, हमारे से बड़े थे। इसलिए इस चीज़ पर बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है, नज़र की जरूरत है। अब हमने नज़र क्या की? अब इमाम हसन बड़े भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, शान में भी बड़े हैं, और इमाम हुसैन के भी इमाम हैं। जब हज़रत मुआविया की बैत हो रही थी ना, ये रिजाल नशी के अंदर लिखा हुआ है, जब मुआविया की बैत हो रही थी ना, तो जो खतीब खड़ा था, खतीब जो कह रहा था उठे, हज़रत मुआविया की बैत करे उठे, ए हसन उठे बैत करे, हुसैन उठे बैत करे। उसने जब ऐसे कहा उठे बैत करे, तो उन्होंने थोड़ी सी नफ़स उठे से काम लिया, तो इमाम हुसैन जो है वो बोले तो मुखातब करके कहते हैं आप उठिए बैठ करिए, इसलिए इन्नहु इमामी, ये हसन मेरे भी इमाम है, ये हसन मेरे भी इमाम है। इमाम हुसैन कह लेते हैं कि मेरे भी इमाम है, इसलिए जब इमाम ने बैत मुआविया कर ली है तो फिर हम कौन है, हम भी करें, हम भी करें। तो हसन उम्र से भी बड़े, मकाम भी बड़े, रसूलुल्लाह की तरबियत भी ज़्यादा की, और ज़ुबाने बाब रसूल भी ज़्यादा जोशा। जब मकाम ज़्यादा है और रसूलुल्लाह ने जब नाम लिया पहले हसन का फिर हुसैन का, हम सारा साल हुसैन हुसैन करते हैं, करना चाहिए, लेकिन अदल और इंसाफ को साथ करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। कुरान रसूलुल्लाह ने जो दर्जे दिए, जो मकाम दिए, जो रसूलुल्लाह का तरीका है, उसको सामने रखते हुए हुजूर की निस्बत की वजह से अपने मज़हब को चलाने के लिए नहीं, अपने धंधे के लिए नहीं, अपने ठेके के लिए नहीं, साल की रोजी जमा करने के लिए नहीं, बल्कि जो मोहब्बत रसूल, मोहब्बत खुदा, मोहब्बत अहले बैत का सच्चा तकाज़ा है, उसको पूरा करते हुए जिक्र हसन से बात करनी चाहिए। हज़रात गिरामी क्या हुआ, खैरों ने हुसैन पाक का जिक्र किया ज़्यादा, हमने भी पीछे पीछे करना शुरू कर दिया। उन्होंने 10 दिन महफिलें शुरू की, हमने भी शुरू कर दी। बच्चे बच्चे को याद है इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए, होना चाहिए। इमाम हुसैन की सीरत, आपकी शहादत, आपका दिन हर मुसलमान को याद होना चाहिए, लेकिन इससे पहले तो इमाम हसन आते हैं, उनका दिन क्यों याद नहीं? मैंने बड़ी बड़ी महफिलों के अंदर 600 700 के मजमे के अंदर मैंने जब ये बात पूछी, इतने मुसलमान बैठे हैं, उम्र गुजर गई, अब बताइए इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए, अब बताओ यार इमाम हसन मुश्तबा किस दिन दुनिया से गए, आपने किस दिन पर्दा फरमाया, किस दिन जामे शहादत नोश किया, किस दिन आपका विसाल हुआ? खुदा की कसम इतना बड़ा बड़ा सुन्नियों का मजमा, किसी को कोई याद नहीं। अब बताइए ये कितनी ज्यादती है, कितना जुल्म है। अब पता चला सिर्फ हुसैन ही मजलूम नहीं, हसन भी
امام مظلوم شہید مسموم حضرت امام حسن مجتبیٰ کتنا حکومت کر رہی ہے جناب کا دن بھی یاد نہ رکھے ہر محفل ہر مسجد میں ہر محلے میں شہداء کربلا کی محفل ہو محفل میلاد ہو گیارہویں کا ختم ہو عرس ہو قوالش ہو سارا کچھ ہو اگر نہ ہو امام حسن مجتبیٰ کا عرس نہ ہو امام حسن مجتبیٰ کی کوئی محفل نہ ہو بلکہ محفل تو دور کی بات آپ کا یوم شہادت بھی معلوم نہ ہو تو کیا ہم اس انداز سے رسول اللہ کو راضی کر لیں گے سیدہ خاتون جنت راضی ہو جائیں امام حسن راضی ہو جائیں کہیں گے نہیں تمہیں ہم سے محبت نہیں تھی بھئی سنیوں کا عقیدہ تو سچا اس میں کوئی شک نہیں لیکن عمل میں کوتاہی آ گئی ہے بولیے اعمال کے اندر کوتاہی موجود ہے ہمارے اسٹیجوں پر برائی موجود ہے کوتاہی موجود ہے یہ ہمارے اندر سستی موجود ہے کہ ہمارے ہاں اگر جس قدر کربلا بیان ہوئی اس قدر شہادت عثمان بیان ہوتی نا بتایا جاتا ہے عثمان کو شہید کرنے والے کون تھے ان کا عقیدہ کیا تھا اس بدبخت کا نام کیا تھا بعد میں انہوں نے کیا کیا مولا علی کے ساتھ کیا کیا جمل میں کیا کیا سفین میں کیا کیا مولا علی کے کس طرح دشمن بنے خارجی بنے مولا علی کے قاتل بنے اگر یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی رہتی قوم کو بتائی جاتی تو آج قوم ان کے ساتھ نہ لگتی جو صحابہ کے قدم وشواس ہے یہ قوم نہ کہتی کبھی شہداء کربلا کی ذمہ داری صحابہ پہ جاتی ہے پتہ چلتا نہیں جو قاتل عثمان ہے وہی قاتل علی ہے وہی قاتل حسن ہے وہی قاتل حسین ہے اس وجہ سے کر کے دلاتے گرامی اس چیز کی ضرورت تھی بتاتے حضرت عثمان غنی کو کیسے شہید کیا گیا کس نے شہید کیا کہاں شہید کیا اس وقت صحابہ کا کردار کیا تھا بیت کا کردار کیا تھا حسن حسین کا کردار کیا تھا یہ ساری چیزیں بتانے چاہیے نہ بتانے کی وجہ سے یہ بدل کی پیدا ہوئی اس کے بعد کوئی صلح حاصل آتی ہے صلح بیان ہوئی نہیں بتایا گیا کہ صلح کس بنیاد پر ہوئی اس کی شان کیا ہے امام حسن نے کیا کہا حضرت معاویہ نے کیا کہا 20 سال تک معاویہ اس کے بعد خلیفہ رہے کیا 20 سالوں کے اندر حسن حسین نے کوئی مسئلے سے یہ روایت لے کے آئے یہ صلح و تعاقب کے ساتھ ثابت ہے شرطیں کہتے ہیں اتنی تھی پوری نہیں ہوئی جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا 20 سال حضرت حسن کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دی گئی ہم کہتے ہیں جاؤ ذخیرہ حدیث تاریخ سے ایک مسئلے سے روایت لاؤ یہاں تو عام بندہ ہو اللہ کا عام بندہ ہو جس کی کوئی بات نہیں اللہ کا عام سے بندہ ہو اس کے بارے میں بندہ کہے بھئی وہ بندہ شرابی ہے بھئی وہ بندہ زانی ہے بندہ چور ہے بھئی وہ ڈکیت ہے وہ یہ ہے وہ ہے کیا آپ سمجھدار بندہ ایسے آپ منظر میں یقین کر لیتے اگر کسی کا بیان کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے اگر ثبوت نہیں ہوگا تو بندے کہتے بتاؤ بھائی تم نے الزام لگایا اگر آپ بندہ پرچہ دے سکتے اس نے میری حد کی عزت کی ہے اس نے مجھ کے الزام لگایا اس سے ثبوت مانگے صحابہ کی ذات ایسا صحابہ جو بے سہارا ہے جن کا کوئی مالی وارث نہیں ہے جو جناب بازاری جو جناب کوئی کسی طرح کا آدمی جس کو اپنی اصلیت کی خبر نہیں جہاں چاہے جہاں صحابہ میں زبان چلا سکتا کچھ نہیں کر کے حضرت گرامی صلح بیان ہوئی ہم نے نقل کرنے کی وجہ سے بے تعلیق اشکال ہو کے ہمارے اوپر گمراہی عام ہے اس میں کوئی شک نہیں اصل حسین کی شان بڑی جنان ہے اس لیے کہ اہل بیت میں بھی ہے اصحاب رسول میں بھی حضور کے نواز سے انہیں رسول اللہ کے بیٹے ہونے کا مقام بھی حاصل ہو قرآن نے جب کہا تھا نا لادو ابناءنا و ابناءکم کہ جب اگر مبالغہ ہو تو اپنے بیٹے کہیں اپنے بیٹے لاؤ ہم بھی لاتے ہیں اگر رسول اللہ ادھر سے جاتے نا مبالغہ ہوا نہیں ہمارے مولوی بنا کے دکھا دیتے ہیں مبالغہ ہوتا تو قرآن کے مطابق ہوتا قرآن نے کہا تھا فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا اگر مبالغہ ہوتا تو پھر قرآن کے مطابق ہوتا سیدہ خاتون جنت عورت نہیں تھی رسول اللہ کی بیٹی تھی یعنی بیٹوں کے مقام میں آتی تھی یہی وجہ ہے آپ مسلم چیز کے اندر اس کی تفسیر پڑھیں حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب آیت نازل ہوئی رسول اللہ تشریف لے گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہاں تک آیت پڑھی فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم یہ بیان کر کے آگے کہتے ہیں رسول اللہ گھر سے آپ نے کیا کہا مولا علی کو بلایا امام حسن کو بلایا حسین کو بلایا سیدہ خاتون جنت کو بلا کے کہا اللہم ہؤلاء اہلی بس اس کے آگے کوئی مبالغہ ہوگا نہیں اگر مبالغہ ہوگا تو رسول اللہ مولا علی کو بھی لے کے جاتے حسن حسین کو بھی لے کے جاتے
خاتون جنت کو بھی لے کے جاتے, اما عائشہ صدیقہ کو بھی لے کے جاتے, اما حفصہ کو بھی لے کے جاتے, حضرت ابوبکر صدیق کو بھی لے کے جاتے, حضرت عمر کو بھی لے کے جاتے, حضرت عثمان کو بھی لے کے جاتے, بلکہ ان کی اولادوں کو بھی لے کے جاتے. ہمارے مولویوں نے بس اپنی مرضی کی جہاں سمجھا کہ ٹھیکہ بن چلتا ہے اور کام بنتا ہے, وہ روایتیں بیان کی جس طرح ٹوٹی پھوٹی وہ روایتیں ہیں, اس طرح جناب لے گئے لے گئے, یہ ہے وہ ہے. اسی طرح کی تفسیر درر منصور کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے. رسول اللہ نے آیت کے نازل ہونے کے بعد کہا تھا ابوبکر خود بھی تیار رہنا, اپنی اولاد کو بھی تیار کر لینا. عمر خود بھی تیار ہونا, اپنی اولاد کو بھی تیار کر لینا. عثمان خود بھی تیار ہونا, اپنی اولاد کو بھی تیار کر لینا. وہیں یہ روایت موجود ہے. اگر مبالغہ ہوتا تو رسول اللہ ابوبکر ان کی اولاد کو بھی ساتھ لے کے جاتے, عمر کو بھی لے کے جاتے, عثمان کو بھی لے کے جاتے. بلکہ یہاں تک ایک روایت ہے, حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مبالغہ ہوتا آپ کس کا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے؟ حضور نے فرمایا عائشہ کا, حفصہ کا, فاطمہ کا, حسن کا, حسین کا, علی کا. حضرات گرامی قدر, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں نہیں اہل سنت یہ ڈنڈی نہیں مارتے, جب مانتے ہیں تو سب کو مانتے ہیں, قرآن کو اپنی مرضی سے نہیں مانتے. یہی وجہ حضرات گرامی قدر, ان کی شان بڑی بلند. رسول اللہ نے حسن و حسین کے ساتھ کس طرح پیار کا اظہار کیا, کبھی چوما, کبھی سونگا, کبھی سر پہ ہاتھ پھیرا, کبھی گود میں بٹھایا, کبھی کندھوں پہ بٹھایا, کبھی اس پہ سوار کیا, کبھی کس طرح لال لڈایا, کبھی کس طرح لال لڈائے, کبھی زبان منہ میں ڈال کر چسائی. حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جب امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوا, آپ نے فرمایا لوگوں رأیت رسول اللہ یبص لسانہ, میں نے خود دیکھا رسول اللہ حسن کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی زبان حسن کو چسا رہے تھے. اس طرح صحابہ نے یاد رکھو, اگر صحابہ بیان نہ کرتے اہل بیت کی شانیں کسی آج ہم تک نہ پہنچتی. مولا علی کی شانیں صحابہ نے بیان کی, سیدہ خاتون جنت کی شانیں صحابہ نے بیان کی. یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب قرآن جب نازل ہوا وہاں تو ازواج مطہرات کا ذکر ہے, وہاں جناب کسی کا نام نہیں ہے, لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ ساری گفتگو ہو رہی ہے. اگر رسول اللہ حسن حسین مولا علی فاطمہ زہرا کو اپنی چادر کے نیچے کہاں لیتے تو کیسے امت کو پتہ چلتا کہ بھئی صرف وہاں تک اہل بیت موجود نہیں, بلکہ علی بھی اہل بیت ہے, فاطمہ بھی اہل بیت ہے, حسن بھی اہل بیت, حسین بھی اہل بیت. جب رسول اللہ نے ان کو چادر میں لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا. جب رسول اللہ نے یہ عمل کیا دیکھنے والوں نے دیکھا, دیکھنے والے کون تھے؟ مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ, ام سلمہ. پتہ چلا کہ مولا علی فاطمہ کا حسن حسین کا اہل بیت ہونا کس نے بیان کیا ہے, مطلب کس نے بچایا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نے. لیکن یاد رکھو اہل سنت وہ ہے اگر رسول اللہ انہیں چادر میں نہ بھی لیتے نا اور یہ آیت نہ بھی تلاوت کرتے, سنی پھر بھی اہل بیت مانتے. جب بولے سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کی زبان میں, لغت میں, عرف میں اہل بیت کون ہوتا ہے. ہم نے جہاں تک وسعت تھی, جہاں تک دائرہ ممکن تھا, جتنے وسیع ہو سکتا تھا, ہم نے ساری ہستیوں کو جو رسول اللہ سے کسی حوالے سے بھی خاندانی نسلی قرابت کا رشتہ بھی تعلق تھا, ہم اہل سنت نے سینہ چوڑا کشادہ کر کے کہا سب ہی اہل بیت ہے. سمجھائی بات؟ سنو شہر کی کہتا بات سے ہو رہی. شہر کہتے ہیں کہ حسن حسین دی شان دساں, کی حسن حسین دی شان دساں, دو مدنی آپ کھڑائے زہرا جائے. کی حسن حسین دی, کی حسن حسین دی, سارے بولو کی حسن حسین, حسن تو میں مدنیاں کو کھڑائے نے زہرا جائے نے, کدی چالے سونے مندیاں تے, کدی کملی ہیٹھ چھپائے نے زہرا جائے نے, اور کدے گردن دے رخسار چومے, کدے گردن دے رخسار چومے, کدی گھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے, کدی خطبہ چھوڑ دیتا
جب کیسر سامنے آئے زہرا ایک ہوش منصور سا گرد نہ سنو بات ختم ہوگی ذات اکرام قدر یہ فضائل حسین عقیدہ حسین عقیدہ حسن کیا ہے وہ یہ جب رسول اللہ دنیا سے گئی مصلی پہ ابوبکر پھر عمر پھر حضرت عثمان پیچھے جناب میرے باپ علی حسن و حسین 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور نیت مانتے ہیں اور پیچھے اس امام سے یہ عقیدہ حسن و حسین ہے. اسی طرح کر کے جب المختصر کا روز عثمان غنی کو باغیوں نے گھیر لیا تو مولا علی شیر خدا نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان پر قربان کر دیا. دونوں شہزادوں کا جاؤ حسن حسین تمہارے پکڑو جا کے عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دو کوئی ظالم اندر نہ جائے خلیفۃ المسلمین کی طرف کوئی گندی میلی آگ سے نہ دیکھ سکے جا کے پہرا دو. اس طرح صحابہ نے اپنے بچے کھڑے کر دیے. ابھی سمجھ نہیں آ رہی عثمان غنی کا مقام کیا. رسول اللہ فرمائے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا اور جنتی نوجوانوں کے سردار حسن حسین اپنے پھولوں کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سیدہ زہرا کے نور نظر ان کو جناب عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے کر دے. آپ اندازہ لگائیں کسی بندے کی جان کو خطرہ ہو دشمنوں نے اس کے گھر کو گھیر رکھا ہو کس کا دل کرتا ہے میں اپنے نوجوان بچوں کو دروازے پہ کھڑا کروں. اس کا دل کرتا ہے لیکن علی پاک نے حسن حسین عثمان غنی کے دروازے کھڑا کیتا ہے. دوستو علی پاک حسن حسین کی نگاہ کے اندر حضور عثمان کا کی مقام انہیں جی صحابہ شامل کے صحابہ نے شہید کیا صحابہ کی رضا تھی یہ تھی وہ تھی. میں نے کہا صحابہ کو چھوڑو تو علی نہیں کرتے بولو علی بولا نہیں کیا علی بولا نہیں کیا. اس لیے علی کو ماننا آسان ہے علی کی ماننا بڑا مشکل. علی کی ماننا آسان علی کو ماننا آسان ہے علی کی ماننا شیخ دسا بڑا رہا سبھی شیخ سارا وہ کے اندر سارے رنگا وچ رنگ سرکار جنے کوئی رنگ بے رنگ نہیں ہو سکتا. کیا علی نے چھڑے جو راہ میری کبھی میرا ملنگ نہیں ہو سکتا. کیا علی نے چھڑے جو راہ میری کبھی میرا ملنگ نہیں ہو سکتا. تے ستا لان تو رگڑا لان تو سنگ دا نہیں جیڑا او دا ولیاں تھی سنگ نہیں ہو سکتا. جیڑا نبی دی جڑے فلا کرے سائیں رزق اس دا تنگ نہیں ہو. حضرت گرامی قدر اس طرح حضرت امام حسن مصطفیٰ نے وقت آیا المختصر سلح فرمائی اور بخاری شریف کے حدیث نمبر 2704 ہے. اور یہ 2704 میں بالکل مختصر کر رہا ہوں وقت میں زیادہ پہلے بھی تقریر کی ہے تھکاوٹ بھی ہے گلا بھی ساتھ نہیں دینا یہ سونگ کی برکت ہے آپ کی محبت ہے یہ بات چل رہی ہے توجہ کریں. 2704 نمبر حدیث آپ نے کھول کے دیکھنی ہے اور آپ نے ترجمہ اس کا پڑھ کے وہ مفہوم سے بھی بٹھا لینا ہے. اور راوی پتہ کون ہے چشتیوں کے قادریوں کے پیر حسن بصری رحمۃ اللہ مولا علی کے شاگرد مولا علی کے خلیفہ سب سے زیادہ جس سے علی پاک کا فیض تقسیم ہوا ہے وہ حسن بصری. آج قادری ہو کے چشتی ہو کے معاویہ کی توہین کرنے والوں کو شرم کرنا چاہیے. اسی طرح شریعہ کے اندر امام ادوری فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حسن بصری سے کہا ان قوما یشهدون علی معاویہ کا انه فی النار. بعض بندے بکواس کرتے ہیں معاویہ آگ کے اندر ہے. حسن بصری سے کہا گیا بعض کے بندے کہتے ہیں کہ معاویہ نار کے اندر ہے. اب قادریوں چشتیوں کے پیر نے پتہ کیا جواب دیا فرمایا لعنہم اللہ. بولیے لعنہم اللہ. حسن بصری نے کہا اللہ کی لعنت ہو جو صحابی رسول کو دوستی کہتا ہے نہیں دیتا ہے. سمجھائی بات. یہ حسن بصری راوی 2704 نمبر بخاری یہ بتاتے ہیں جی فلاں شرط تھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے بڑی شرط بیان کرتے ہیں اور استعمال میں لکھا ہے فلاں میں لکھا ہے میں نے لکھا پتر بڑا کو دو ایسا بخانا تم نہ سینا دیکھ کے ایسا لکھا ہے کہ تم نے دیکھ کے بھاگ جانا ہے تم نے کھڑے نہیں ہونا. ایسا کچھ لکھا ہوا ہے صرف لکھا کافی نہیں ہوتا. علماء کی عمریں گزر گئی علم رجال کے لیے راوی کا حالات بیان کرتے ہوئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ الاسلام من الدین لولا الاسلام لقال من شاء ما شاء. انہوں نے کہا بھائی اسلام بھی دین ہے ایسے بات قبول نہیں کرنی بات بعد میں دیکھنی ہے بندہ پہلے بات بعد میں پہلے بندہ دیکھنا ہے بندہ ہے مجھے جواب مجھے بڑھیا مجھے یار بڑی اچھی تقریر کرتا ہے فلاں خوبصورت باتیں کرتا ہے
میں نے کہا بات یہ ہے کہ بات سننے سے پہلے عقیدہ دیکھنا چاہیے. اگر عقیدہ غلط ہے بات جتنی بھی میٹھی ہے وہ یوں سمجھو کہ وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. اگر عقیدہ صحیح ہو بات کڑوی بھی ہو تمہارے لیے شفا کا باعث ہوگی. اس وجہ سے حضرات گرامی قدر جی اتنی شرطیں جی پوری نہیں ہوئی. میں نے کہا جاؤ السنت کی کتابوں سے ایک شرط لاؤ جو امام حسن معاویہ سے کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. یہ سید منہ مانگا انعام دینے کے لیے بھائی لاؤ تو صحیح نہ ہو. سب سے صحیح ترین روایت بخاری کی 2704 نمبر ہے. اب میں پڑھوں گا پتہ زیادہ لگ جائے گا. خلاصہ یہ حسن بصری فرماتے ہیں جب حسن مصطفیٰ آئے نا حضرت معاویہ کے مقابلے میں تو پہاڑ جیسا لشکر. لوگ اپنا اسے بچانے کے لیے ادھر انتلی کو ذرا بات کو سنیے. لوگ اپنا اسے بچانے کے لیے ادھر مولا علی کو کمزور سمجھ کرتے ہیں. ابو بکر کی بیعت ہو گئی حضرت علی کی بیعت نہ ہوئی. ادھر اپنا اسے بچانے کے لیے حضرت معاویہ کے خلاف اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے ادھر یہ کہہ دیتے ہیں حضرت حسن مجبور ہو گئے تھے. یعنی حسن مصطفیٰ نے وہاں اپنی جان بچا لی, لشکر بچا لیا, مسلمانوں کا خون بچایا. تو میں کہتا ہوں کہ امام حسن کی نگاہ میں مسلمانوں کا خون عزیز تھا یا دین مصطفیٰ عزیز تھا؟ بھائی دین کی زیادہ قیمت ہے یا خون کی؟ خود کہتے ہو امام حسین شہید کربلا میں دین کو بچایا خون دے کر. تو امام حسین جانتے تھے کہ یہاں دین کو خطرہ ہے. اگر یہاں بھی دین کو خطرہ ہوتا تو امام حسن اپنا خون بھی دے دیتے لیکن کبھی بھی صلح نہ کرتے. اگر صلح امام حسن نے کی ہے نا حضرت معاویہ کو اس قابل سمجھ کے, اس لائق سمجھ کے, حکمرانی کے لائق سمجھ کے, رسول کا سچا صحابی سمجھ کے, غلام سمجھ کے, اس چیز کا ماہر سمجھ کے آپ نے صلح فرمائی. اور یہ بخاری شریف کی روایت اس کے اندر ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں معاویہ لڑتا رہا خلافت کے لیے, تو جب اسے خلافت مل گئی اس نے پھر کیا کرنا تھا؟ اس نے پھر صلح کرنی تھی. میں نے کہا جو صحیح ترین روایت اس کے اندر ایک لفظ ایسا نہیں ہے حضرت معاویہ کی طرف سے یا امام حسن کی طرف سے. حضرت معاویہ نے کہا ہو کہ خلافت مجھے تو مال تم لے لو, یا حضرت امام حسن نے کہا ہو کہ خلافت ہمیں دے مال ہم تمہیں دیتے ہیں. بلکہ خلاصہ یہ ہے حضرت حسن بصری کہتے ہیں حضرت امام حسن پہاڑ اپنا لشکر لے کے آئے تھے. عمرو بن عاص نے دیکھا جو بڑے جلیل قدر سے آتی ہیں, خود بڑے جرنیل ہیں اور بڑے جنگی ماہرین میں سے ہیں. انہوں نے جب دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ اتنا مضبوط لشکر ہے, اگر دونوں لشکر ٹکرا گے تو بچے گا کچھ نہیں. آپ نے معاویہ سے کہا, مشورہ دیا کہ دیکھیں لشکر بڑا مضبوط ہے, نقصان بڑا ہوگا, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت معاویہ نے کہا تو پھر کیا ہوگا, لوگوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا؟ تو بالآخر سے معاویہ نے دو بندوں کو بھیجا حضرت امام حسن کی طرف اور کہا حسن کو جا کہیں کہ حضرت معاویہ اپنا مطالبہ رکھتے ہیں, جو آپ کا دل کرے, جو آپ کی تمنا ہو آپ شرط رکھیں, آپ مطالبہ کریں, ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. چلو سبحان اللہ. نہیں بولو گے تو پھر آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا, بولو گے تو کل ختم ہوگا. اصل 4 گھنٹے کا سفر کرنا ہے, 4 گھنٹے کا سفر کر کے کرنا ہے. تو سب کہاں بڑھ جائے گا. توجہ کرو. آپ نے کہا جات نہیں ہے کہ معاویہ کہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. امام حسن نے جب سنا آپ نے ایک دو بات کی, آپ نے فرمایا کہ اس بات کا ضامن کون ہے؟ وہ کہنے لگے ہم ضامن ہیں. وہ بھی شادی تھے, دونوں شادی. انہوں نے کہا ہم ضامن ہیں. اب روایت کا الفاظ ہے جو امام حسن کہتے ہیں یہ بات وہ جو تو بھیجے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ہم ضامن ہیں, ہم ضامن ہیں, ہم ضامن ہیں. سبحان اللہ. بھئی جو امام حسن کہتے ہیں حضرت معاویہ کے وہ بھیجے ہوئے جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں ہم ضامن ہیں, ہم ضامن ہیں. اب ایک لفظ ایسا نہیں جس کے اندر یہ لگے کہ معاویہ کہہ رہے ہو کہ آپ حکومت ہمیں دیں, مار ہم دیتے ہیں, یا امام حسن یہاں کہہ سکتے تھے, حضرت معاویہ سے کہہ سکتے تھے بھئی ہم خاندان رسول ہیں, میں تم سے افضل ہوں, میں زیادہ لائق ہوں, لہذا صلح کرنے چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے تم دستبردار ہو, جو مجھے خلافت دے دو, ہم راضی ہو. امام حسن نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولا. حسن بصری کہتے ہیں بس پھر امام حسن نے صلح کر لی. اور میں نے ابو بکر صحابی سے سنا ہے رسول اللہ نے امام حسن کو اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا ہے, کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں کبھی حسن کو, اور کہتے ہیں ان ابنی ھذا سید. بات ختم ہو گئی, آخری شعر آخری بات. ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. حضرات گرامی قدر, اچھا بہت شکریہ.
حضرات گرامی آپ نے حدیث بات کا سن لی سنو امام حسن کی حقیقت میں جو اصل بات ہے وہ سن لی شاید کہنا ہے میرے پیر حسن نے سائیں کیسر میرے پیر حسن نے سائیں کیسر جڑا کم کیتا عالی شان کیتا میرے پیر حسن نے سائیں کیسر جڑا کم کیتا عالی شان کیتا صدا کروا کے مسلم گھڑیاں وچ پورا نانے دا فرمان صدا کروا کے مسلم گھڑیاں وچ پورا نانے دا فرمان کیتا آیا درد جد میں کوئی منگتا او دے منگن تو پہلو دان کیتا عثمان غنی دا دے پہلا حق سجدہ خود گیلا آخری دو شروع میں بات ختم کر جے پاک حسنین مننا ہے کوئی برگر دی چاس کوئی شویمے دی چاس کوئی جناب پیپسی دی چاس پانی اندر ختم ہو جاوے کوئی فلم دی چاس کوئی گانے دی چاس کوئی کھیل دی چاس کوئی کسے شہر دی کوئی کہانی دی چاس کوئی کسے شہر دی چاس لیکن شہر کے اندر نہیں چساں غلط بھی ہوتی ہیں چساں چنگیاں بھی ہوتی ہیں وہ کہنا جے پاک حسنین مننا ہے جے پاک حسنین مننا ہے کردار پنا تینو چس آوے جے پاک حسنین مننا ہے کردار پنا تینو چس آوے حیدر دے خاص ہمراہیاں دا کر شرم حیا تینو چس آوے حیدر 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 نعرہ حیدری جے پاک حسنین مننا ہے کردار پنا انہاں دا کردار اپنا تینو چس آوے حیدر دے خاص ہمراہیاں دا کر شرم حیا تینو چس آوے من کیسر پاک صدیقہ نو من کیسر پاک صدیقہ نو پورا دین تیا تے چس آوے ہاتھ بن کے اوڑ کہانیاں نو قرآن سنا کے آج سنت اشارہ بچا سن شیخ توڑے ذوق کی نظر لجپال محمد عربی دے سارے عاشق پاک کردار سنی لجپال محمد عربی دے سارے عاشق پاک کردار سنی اہل بیت دے پاک گھرانے دے ہن نوکر تابعدار اہل بیت دے پاک گھرانے دے ہن نوکر تابعدار سنی جڑے یار نے کیسر مجری دے ہن اونا دے حبدار سنی تاریخ اٹھا کے بیخ لو نہیں دین دا کوئی غدار سنی تاریخ اٹھا کے بیخ لو تاریخ اٹھا کے بیخ لو نہیں دین دا کوئی غدار اللہ تعالیٰ مبارک ہو سب آل سنت بیٹھے اللہ ہمیشہ ہماری رسول نبی آل سنت بیٹھے جے پاک شبیر مننا ہے جے پاک حسنین مننا ہے کردار پڑا تے چسا حیدر دے خاص مرائیاں دا کل شرم حیا دل چسا من کیسر پاک صدیقہ نو پورا دین دیا دل چسا ہاتھ بن کے دور کہانیاں نو قرآن سنا دے کہانیاں نہیں سنیاں قرآن سنا
بھی آتے ہیں 100 روپیہ دے اگر 100 روپیہ انعام ہے بھائی تو بتا دسے کسے نے نصیب نہیں ہوا میرا 100 روپیہ دے ذمہ دار ہے کہ پتہ چلے گا اچھا جی 5 روپیہ اور گرام کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے یہاں 2829 نہیں ہے 28 سفر ہمارے یہاں ہے ہی نہیں 29 ہے ہی نہیں دوسرے لوگوں نے آتے سنت کے مقابلے میں قسم کھائی ہے کہ جو سنیوں میں کرنا ہم نے لکھا ہم نے مقابلے میں چاہے بھی اصل چیز ہو ہم نے سنوں کا مقابلہ کرنا اس وجہ سے آج ظلم کی کسی کتاب میں 2829 نہیں ہے 5 روپیہ بلکہ شور الیام کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء اس کے اندر لکھا فی خامس ربیع 5 روپیہ امام حسن کی بات ہے دوسری بات یہ 3 سے رہتے امام حسن کے جنازے پر میں نے پہلے کہہ دیا کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں اہل بیت کی کتنے خوبی ہے اہل بیت کی اس بات کے اندر اب ایک اور مثال میں دیتا ہوں اہل بیت کی کتنی خوبی ہے ادھر وجہ تھی ادھر معاویہ لیکن اہل بیت کتنی خوبی ہے کہ آپ کالوں کو آپ لگائیں گے ایک حدیث لکھا ہے 20 کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام حسن کو معاویہ نے زہر دیا ہے 20 کتابوں میں نے کہا 20,000 کے اندر بھی ہوگا بیٹا تو بھائی کا دار ہے ہی نہیں ہمارے سامنے بیٹھ کے ثابت کر سکتے اس لیے کہ صرف لکھا ہوا تھا کہ میں نے عرض کیا نا آپ پوائنٹ ذہن میں رکھیں تو کئی کتابوں میں لکھا ہے آپ نے کہا تیریاں میں کچھ نہیں لکھے تیریاں قرآن ہے ساریاں یہ تیری میں لے گئی تو اپنی چھپائی رکھ میں سامنے نہیں لے ساڑی بخاری کہاں سے ہوتی ہونا کی لبدی نہیں چھپائی رکھ دی ہماری عام دکانوں پر جو یہ اسکول کی دکانیں ہیں کتابوں اس کی بھی مل جاتی ان کی نہیں ملتی میں نے منڈی بازی سے فون کیا ایک مکتبے والے کو میں نے کہا یہ کتابیں چاہیے چھوٹا مل جائے گا جب میں آیا تو بتایا تو مل گیا میں کیا کتابوں میں تو میں کیا بھائی جی کچھ بڑا نمبر ہی ہے جی میں کیا پڑھنے میں گل کی تھی تو کہ آ جائے گا دونوں سفر کر کے اچھا اچھا آپ بول رہے چلے بیٹھے میں لے آتا تو بھی اپنی کتابیں چھپاتے ہیں اس لیے ہمیں پتا ہے ہماری کتابیں سننے کے ہاتھ لا گئی نا تو ہم بھی نہیں بچیں گے اس وجہ سے یہ قرآن میں رکھے کتابوں کے اندر لکھا کچھ نہیں ہوگا آپ کی ماں پر آپ کو استاد پہ آپ کو امیر پر کوئی بندہ الزام دلائے آپ آنکھ سے بات کر کے قبول ہے تو حضور کے صحابہ کی شان بڑی ہے صحابہ کے بارے میں کوئی اگر بکواس کرتا ہے تو فوراً کہے تیری کیا حیثیت ہے تیری کیا اوقات ہے تم اس دور کے اندر تم نے کان سے سنا ہے لاؤ جا کے ثبوت لاؤ تم تواتر روایت لے کے آؤ تم مسلسل روایت لے کے آؤ جو بالکل صحیح ہے سند اور کام اس کا موقع لے کے آؤ پھر اگلی بات تمہارے ساتھ ہوگی یہ ہے جناب صحابہ کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی باتیں اس وجہ سے کر کے یہ پورا جیل کے اندر ہے آپ دیکھیں حضرت معاویہ کو خوشی نہیں اس نے کہا 20 کتابوں کا تلک ہے حضرت معاویہ نے زہر دلوایا تھا اچھا اب آگے کے لکھتے کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ کی بیوی زیادہ بنت اشد ان کو یزید نے کہا تھا ذرا غور کرنا امام حسن کی کتنی توہین ہے آج اگر کسی مولوی کوئی کسی بندے کی بیوی کے بارے میں کہے کہ فلاں کی بیوی کو فلاں بندے نے یہ کہا ہے تو آپ کو خیال ہونا چاہیے کتنی بڑی ذاتی ہے ہمارے لوگ بولے بنے بھی کہہ رہے تھے فلاں بزرگ نے نہیں کہا فلاں بھائی ہمارے بزرگ لکھے انہوں نے لکھ دیا کوئی مسئلہ نہیں اس لیے کہ ہمارے بزرگوں سے امام حسن بڑے بزرگ ہیں امام حسن کی شان زیادہ ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے بزرگ سے غلطی ہوئی ہے لیکن امام حسن کی شان جو اس کا دفاع کریں گے بھائی ایسے ممکن ہے کہ حسن مصطفیٰ کی بیوی ہو بیوی جو ہے اس کا باپ پورے قبیلے کا سردار ہو سردار کی بیوی ہو ادھر جس شخص سے شادی میں نکاح ہوا امام حسن وہ جلدی نوجوانوں کے سردار ہو لباس رسول ہو شبیہ رسول ہو جن کی صورت رسولہ کی صورت ہو اتنے خوبصورت ہو امام حسن ہو جلدی نوجوانوں کے سردار ہو ان کی بیوی سردار کی بیٹی ہوگی بعض اللہ یزید کے ساتھ لائق سے لائق رکھے تو اس کے اندر توہین ہے کہ نہیں بولیے اب اصل میں کس کی توہین کرنا چاہتے تھے حضرت معاویہ کی لیکن توہین کر دی امام حسن کی جی 3 چلے جنازے پہ ہم کہتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یار امام حسن کا جنازہ ہو تو اتنا بدماش کون سا مدینے میں آ گیا تھا کہ صحابہ جو ہوتے ہوئے بولے یہ ہے اہل بیت کے افراد کے ہوتے ہوئے شیر خدا کے دوسرے بیٹے امام حسین کے ہوتے ہوئے حضرت ابن عباس کے ہوتے ہوئے ابن عبداللہ بن عمر کے ہوتے ہوئے اب عبداللہ بن زبیر کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے بڑے مضبوط اور اتنے طاقتور صحابہ ہوتے ہوئے کون ایسا بدتمیز مرون بدبخت تھا جس کی اتنی ضرورت ہوئی کہ امام حسن کے جنازے پر کی اطلاع سی یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ ہے یہ اصل میں الزام لگانا چاہتے تھے اس معاویہ کو لیکن ہم سمجھتے اس کے اندر اس معاویہ سے زیادہ امام حسن کی توہین ہے اہل بیت کی توہین ہے یہ اللہ تعالی والا اس کا میں نے جواب سنا یہ اگلے دن والا محبت پکڑ مسعودی کو کہتے ہیں مسعودی نے لکھا کیا لکھا ہے کہ جب امام حسن کا جنازہ سامنے تھا امام حسین مسئلے میں کھڑے ہوئے تو کسی نے امام حسین کو مسئلے سے پیچھے کر دیا نعوذ باللہ دیکھیں نا کتنی بے عزتی امام حسین
تھوڑی تھوڑی تاریخ کو یاد امام حسین کی کیسی ہو رہی ہے. کوئی بندہ مصلی پہ, کوئی امام, کوئی پیر, کوئی بزرگ اگر کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو, کوئی بندہ پیچھے کرے تو کتنی بےزتی ہے, کتنی توہین ہے. لیکن یہ لوگ صحابہ کے دشمن ہیں, معاویہ کے دشمن ہیں. حضرت امام حسن کی بھی توہین ہو رہی ہے, امام حسین کی بھی توہین ہو رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. بالکل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دفن ہونا چاہتے ہیں روزہ رسول کے اندر, انہیں دفن نہ ہونے دیا گیا. بالکل یہ بھی لوگوں کو یاد ہے. کوئی ایک سند صحیح کے ساتھ یہ بات لاؤ کہ امام حسن نے خواہش کی ہو, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ یہ نہیں کرے, آپ نے کہا تھا مجھے اپنی امی جان کے ساتھ مٹی میں دفن کر دے. تو اس وجہ سے بالکل جتنی باتیں ہیں تیر چلائے گئے, روزہ رسول کو دفن ہونے دیا گیا, ان کا جناب جنازہ جو ہے امام حسین کو یہ ساری دوسری باتیں ہیں, طریق کی باتیں. بلکہ یہ بات موجود ہے امام حسین نے خود اس وقت سے معاویہ کی طرف سے جو سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گورنر مدینہ تھے, ان کو امام حسین نے خود یہ کہا لولا انہا سنت ما قدمت, اگر یہ سنت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کو آگے نہ ہونے دیتا. امام حسین نے خود اجازت دی, کسی نے زبردستی امام حسین کا جنازہ نہیں پڑھایا. یہ ساری دوسری باتیں ہیں. بس ایک ہی نقطہ آخری, ایک منٹ میں یہی بات ہے, کوئی اس طرح الزام نہ میرے صحابہ سے اہل بیت کے, آپ بالکل آنکھیں بند کر کے کبھی بھی قبول نہ کریں. اتنا کم اثر آپ کو کہنا چاہیے بھائی جو بات کر رہے ہو اصل کتاب بھی لے کے آؤ اور اس کے ساتھ صحیح سند بھی لے کے آؤ, پھر اگلی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا ہے اللہ عزت آپ کی ساری محفل کو انتظام کو محبت کو قبول فرمائے.